یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ملک شام سے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اے امیر المومنین، یعنی اے امیر یعنی مالدار اور امیر مسلمانوں کے سربراہ، میں بڑی امیدیں باندھ کے آیا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو کہا آئی چلیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، گھر لے کر جاتے ہیں، دروازہ دیکھا بڑا خوبصورت۔ تو جب اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، اندر چارپائی کوئی نہیں، ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہے، وہ بھی پرانی ہے، وہاں بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا اے شخص تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہ بتائیں؟ کہا مجھے 3 دن ہو چکے ہیں، 3 دن کے اندر میں نے کوئی اناج نہیں کھایا، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کر رہا ہوں۔ کہا میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا۔ کہا امیدیں تو لے کر آیا تھا، لیکن یاد رکھ میرے پاس کچھ نہیں، بڑے یعنی سخت دن گزر رہے ہیں۔ کہا امیدیں تو لے کر آئے اتنی دور سے آئے، لیکن تجھے خالی میں نہیں جانے دوں گا، جا فلاں گھر ہے اس گھر کے اندر چلا جا۔ وہ گھر کس کا تھا؟ یہ وہ گھر اس کا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کے لیے اعلان کرتے وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا اس گھر کے اندر چلا جا۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا میں نے 300 درہم لینے ہیں، تو اتنی بڑی رقم کیسے مل جائے گی اس شخص سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اور جہاں تیری ابتدا ہوتی ہے سوچ کی، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں جاؤں گا، میں کیا کہوں گا؟ میری وہ تفتیش کریں گے، وہ پوچھیں گے۔ کہا عثمان کی یہ عادت نہیں کہ کسی کو پیسے دینا، کسی کو پیمال دینے کے لیے وہ کسی کو ٹنٹولے، کسی کو جو ہے کسی کی تفتیش کرے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، صرف تو نے یہ کہنا جا کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، میں مقروض ہوں، تو مجھے کوئی پیسے چاہیے۔ جب سنا کہتے میں چلا گیا گھر۔ جب گھر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہتے اندر سے آواز آ رہی تھی اپنے بچوں کی تربیت، اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کو کہہ رہے ہیں تو دودھ کے اندر شہد ملا کے نہ پی، کیونکہ دودھ خود میٹھا ہے، اس کے اندر دوسرے شہد ملانا یہ ایک فضول خرچی ہے، یہ تو بیمار بندہ پیتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو کہنے لگے میں حیران ہوا، یہ مجھے کیسے اتنے پیسے دے دیں گے، یہ اپنے بچے کو دودھ کے اندر شہد جو ہے وہ ملانے نہیں دیتے۔ تو کہا تھوڑی دیر بعد آئے، پوچھا یعنی اسلام کیا، اسلام کا جواب دیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا میں یعنی آیا ہوں ملک شام سے۔ انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا دیر ہو گئی ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا۔ کہا اچھا۔ اندر داخل ہوئے، بٹھا دیا۔ جب بیٹھے اسی وقت یہ مہمان نوازی بھی دیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی دیکھیں۔ یہ صحابہ کرام نے جو ہے ویسے رضی اللہ عنہ ورضو نہیں کہہ دیا اللہ نے، ان کے اللہ نے دل چیک کیے، اس کے بعد کہا تھا۔ تو کہا اندر بٹھایا تو ساتھ دودھ کے اندر شہد ملا کے مجھے پیش کی، میں نے پی لیا، ساتھ ہی کھجور کا حلوہ آ گیا۔ اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اپنے بچے کو دودھ کے اندر شہد ملا کے پینے سے روک رہے ہیں، اور مجھے شہد ملا کے دودھ بھی دیا اور میٹھا ساتھ کھجور کا حلوہ بھی دے دیا۔ یہ کیسا عجیب منظر، مجھے بڑا تجسس ہوا۔ تو اس کے بعد پوچھنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ملک شام سے آیا، میں کاروبار کر رہا تھا، اس کے اندر نقصان ہوا، میں آیا ہوں آپ کے پاس کہ مجھے پیسے چاہیے۔ غلام کو حکم دیا، ایک اونٹ پیش کیا گیا، وہ اونٹ مال کپڑا اناج کے ساتھ لدا ہوا ہے، 600 دینار جو تھے یا درہم وہ بھی اس کے اوپر لدے ہوئے۔ کہا یہ اونٹ ہے، آپ کے مال یعنی پیسے بھی ہیں اس کے اوپر 600 درہم یا دینار،
اور آپ کے اہل و عیال کے لیے کھانا بھی ہے، یہ آپ جو ہے لے جائیں۔ کہا، میں نے کہا آپ نے میری سوچ سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کر دیا۔ کہا نہیں، لے جاؤ، یہ آپ کا ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے کاروبار بھی کریں، اپنا قرضہ بھی اتاریں، اپنے اہل و عیال کے اندر استعمال کریں۔ کہتے ہیں میں نے جب دروازے سے نکلنے لگا، میں نے پوچھا آپ تو اپنے بچے کو دودھ کے اندر شہد ملا کے پینے سے روک رہے تھے اور مجھے یہ چیزیں پیش کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے۔ کہتے اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے اس لیے نہیں کہ عثمان کی اولادیں اس کے اوپر عیش کریں، نہیں، اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے نوکروں کی نوکری کروں۔ میں تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اللہ نے مال دیا ہے تو میں تو ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب آگے چلا میں نے کہا حضور یہ جو اونٹ ہے یہ واپس کیسے آئے گا؟ میں دوبارہ آؤں؟ کہا نہیں، یہ اونٹ بھی تیرا ہے، میں نے تجھے تحفے میں دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا واقعہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ سخاوت ہے؟ نہیں، ہم وہ عادتیں اپناتے نہیں جو صحابہ نے اپنائی تھی، اور کہتے ہیں اللہ کی مدد آسمانوں سے ایسے آئے جس طرح بدر میں آئی تھی، ایسے آئے جیسے غزوہ احد کے اندر آئی تھی۔ نہیں، اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم صحابہ کی طرح ایماندار بن جائیں گے۔ ہماری زبان سے تو جھوٹ ہی نہیں جو ہے چھوٹتا، کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے پیٹ پالنے کے لیے، ان کی عیاشی، ان کی فضول خرچی کے اوپر۔ لیکن قربان جاؤں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اوپر، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا اللہ نے جو مال دیا ہے یہ آپ کو عیاشی کے لیے نہیں بلکہ رب نے جو مال دیا ہے اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم